اور پھر یہ معاملہ بھی جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی جب آپ کسی جماعت کو تحلیل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب نے کیا کہا جناب آج وزیر امور نے، وہ بھی سنیے۔ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کری جس میں تمام سی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے، اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کرے۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی قائل کریں، وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ کمیٹی کو قائل کریں۔ اب جی چوہے صاحب آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی۔ اب آج وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے کہا کہ وہ معاہدے پر قائم ہیں، جو معاہدہ ہوا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ ہوا چوہے صاحب 16 نومبر 2020 کو، پہلا ایگریمنٹ۔ اس میں دستخط ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ اس وقت کے، پیر نور الحق قادری صاحب وزیر مذہبی امور جو اس وقت بھی موجود، عامر احمد کمشنر اسلام آباد، اور دوسری جانب تحریک لبیک کے دستخط ہیں ڈاکٹر محمد شفیق KPK امیر ہیں وہاں کے، سید عنایت الحق شاہ امیر شمالی پنجاب، علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب۔ یہ تین دستخط موجود ہیں۔ ہاتھ سے لکھا ہوا معاہدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، 16 نومبر کو ہوا ہے۔ معاہدے کے نکات ہیں، حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی۔ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الفور رہا کیا جائے گا، اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلا ایگریمنٹ۔ اس کے بعد یہ دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ ہوتا ہے جی مؤرخہ 11 فروری 2021 کو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ اعجاز الحق ان کے دستخط ہیں، پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ان کے دستخط ہیں، اور اس کے بعد اس پہ دستخط ہیں غلام غوث بغدادی، ڈاکٹر محمد شفیق امینی، غلام عباس فیضی اور محمد عمیر الازہری۔ اس میں کہا گیا جی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ ہوا تھا جس پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔ اس مسئلے پر حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزشتہ 1 ماہ سے مذاکرات جاری تھے، جس میں حکومت نے اپنے عزم کو دہرایا۔ معاہدے کی شقوں کو 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ پیش کر دیا جائے گا، اور فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے طے پائیں گے۔ یہ ہو چکا تھا معاہدہ، اس پہ دونوں کا اتفاق ہو چکا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر 20 اپریل سے پہلے ہی حالات کیوں خراب ہوئے؟ تحریک لبیک پاکستان کے جو حضرات 4تھ شیڈول پر ڈالے گئے ہیں ان کے نام نکال دیے جائیں گے۔ 20 اپریل 2021 تک طرفین سے کوئی ایسی سرگرمی جو معاہدے کی روح کے منافی ہو، معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ اس ضمنی معاہدے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کریں گے، جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب جو گورنمنٹ چوہے صاحب کہتی ہے، جی ہاں، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں جو طے ہوا تھا کہ 20 اپریل 2021 تک طرفین سے کوئی ایسی سرگرمی جو معاہدے کی روح کے منافی ہو، معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو یہ 20 اپریل سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں، اور
ہم نے سمجھا کہ معاہدہ منسوخ تصور کیا جائے. اس کے بعد یہ ساری کشیدگی ہوئی. پھر اس معاہدے کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے ہمیں کیا بتایا تھا وہ سنیے. ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبرری کی, یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر, اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. یہ ہوا چوہدری صاحب, میرا خیال ہے معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی اب یہ آپ کیا کہتے ہیں وے فارورڈ؟ وے فارورڈ چوہدری صاحب یہی ہے کہ جب آپ نے مذاکرات شروع کر دیے, اور میرا تو خیال ہے کہ جب آپ جیل میں مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکراتی ٹیم گئی ہے, حامد رضا صاحب گئے ہیں, ابو الخیر صاحب گئے ہوئے ہیں, جمعیت علماء پاکستان کے دیگر رہنما گئے ہوئے ہیں, جب آپ مذاکرات شروع کر چکے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور بات چیت کرنی پڑے گی. اور پھر میں کہوں گا کہ پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے, اب تو ان کے ساتھ بات چیت شروع کیا ہے, ہو گئی ہے نا, بات چیت ہو گئی ہے, تو اب پھر نوٹیفیکیشن وہ ایڈوائس جو ہے واپس لے لینی چاہیے تاکہ ہم آرام سے بات کر سکیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے. نہیں تو شیر رشید کے گھر پر حلہ کیوں بولا ہے آج؟ جی وزیر داخلہ کی حویلی پر حلہ کیوں بولا ہے؟ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی آئیں گے اور باقی بھی آئیں گے, اور یہی تو ایشو ہے کہ یہ معاملہ, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو سیٹلڈ ایشو ہیں چودھری صاحب, آپ تاریخ سے واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں, آپ بھی اسی فیلڈ کے ہیں, میں بھی اسی فیلڈ کا ہوں, آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں, مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. تو جو سیٹلڈ ایشو ہیں, ایسا کام نہ کیا جائے کہ ان کی طرف کسی کو شک بھی, گمان بھی گزرے کہ کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ ہر سسٹم کا, ہر سافٹ ویئر میں سینسر لگے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اینٹی وائرس وہ وائرس آتا ہے تو اینٹی وائرس جو اندر سسٹم ہے وہ خود بخود سینسرز آن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھی سینسرز موجود ہیں, اور جب بھی کوئی ہل جل وہ ریڈ لائن کی طرف بھی بلکہ سوچنا بھی کوئی شروع کرتا ہے تو وہ سینسرز آن ہو جاتے ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,